اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنۃ التی وعد المتقون، احوال اس جنت کے جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا۔ گزشتہ جو آیت تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جو لوگ اپنی خواہش نفس کو بنیاد بنا کر چلے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات واضح کر دی کہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور پھر فرق بھی بیان کر دیا اس بندے کا جو بینہ پر چلتا ہے، یعنی واضح دلیل پر، قرآن و سنت پر، اور اس کا حال بھی بیان کر دیا جو اپنی خواہش نفس کو جھوٹی دلیلوں کے ساتھ مزین کر لیتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کے کچھ احوال بیان فرما رہا ہے، اور ساتھ اشارتاً یہ بات واضح کر دی کہ یہ جنت جس کے احوال تمہارے لیے بیان کیے جا رہے ہیں یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ المتقون، متقین کے لیے۔ جیسا کہ ہم نے آج جمعے کے اوپر بھی اس کے اوپر کچھ چیزیں سیکھیں کہ تقویٰ کیا ہے اور تقویٰ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب آگے بھی اس کا ذکر اللہ فرما رہا ہے۔ پہلے جنت کے حوال، فیہا انہارون، اس میں کچھ ایسی نہریں بھی ہیں، من ماء، ایسا پانی ہے، نہریں ایسی ہیں، ایسا پانی ہے، غیر آسن، ایسا پانی جس کے اندر کسی قسم کا کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو۔ یعنی پانی جیسے ہم عام روٹین میں جتنا اچھا بھی پانی رکھ لیں نا، ہلکا پھلکا اس کے اندر جتنا بھی اچھا پانی ہو، پیور پانی ہو، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو دھوپ میں رکھ دیں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، مگر وہ پانی ایسا ہوگا جو بالکل جس حالت میں صاف شفاف خوبصورت اور اس کی جو ذائقے کی کیفیت ہوگی وہ بڑی پیاری ہوگی، بالکل سیم رہے گی، یعنی اس کے اندر کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ غیر آسنین، یعنی آسنین یعنی جس کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو۔ غیر آسن، آسن کہتے ہیں جس کے اندر بگاڑ پیدا ہو، اور غیر آسن جس کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو۔ تو پانی صاف شفاف، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور دودھ کی ایسی نہریں ہوں گی، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ، مزہ، طعم وہ بالکل متغیر نہیں ہوگا، یعنی ذائقے کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ، اور ایسی نہریں بھی ہوں گی، من خمر، خمر اللذہ، شراب کی نہریں۔ اچھا، اب یہاں پر تھوڑا سا آپ یہ بات سمجھیے گا۔ ہمارے ہاں عموماً جب بہت سارے لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ اچھا وہاں پر شراب پلائی جائے گی، بھی شراب کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہم اپنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ جو عربی زبان کے اندر لفظ شراب استعمال ہوتا ہے وہ جو پانی ہوتا ہے نا پینے کے لیے، مشروبات جو ہیں وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ جو ایسی خمر ہوگی، خمر کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو اس شے کو کہا جاتا ہے جو عقل کو زائل کر دے، مگر جنت کے اندر انسان کی عقل زائل نہیں ہوگی۔ یہ چونکہ جنت کا اصول ہے تو کچھ چیزیں اصولوں کی بنیاد پہ پرکھی جاتی ہیں۔ مثلا ہر انوائرمنٹ کے اندر اس لفظ کا معنی بعض دفعہ بدل جاتا ہے۔ ایک لفظ اگر آپ یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے ماحول میں اس کا معنی اور ہوگا، وہی لفظ اگر کسی اور جگہ پہ استعمال ہوگا تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اور ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمارے ہاں بہت ساری جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہیں
اضطراب پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لفظ کو دوسرے ماحول کے مطابق اور دوسرا کوئی بندہ جو اس کے اپنے الفاظ ہیں وہ ہمارے ماحول کے مطابق سمجھنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، جس سے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ جیسے ایک عام مثال، ہم کھیر کا لفظ یہاں پہ استعمال کرتے ہیں تو فوراً ذہن میں دودھ اور چاول ذہن میں جائیں گے، لیکن یہی لفظ سریکی پٹی میں استعمال کیا جائے، وہاں پہ آپ کسی سے کھیر مانگیں تو وہ آپ کو کیا دیں گے؟ دودھ دیں گے۔ تو لفظ کا جو ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب اگرچہ یہاں پہ لفظ خمر استعمال ہوا ہے تو یہ خمر کا لفظ جہاں پہ خمر ممنوع ہے وہ دنیا کی حیثیت کے اعتبار سے ہے، مگر جنت کے ماحول کے اندر چونکہ عقل زائل ہی نہیں ہوگی، لہٰذا یہاں پر جو لفظ خمر ہوگا یہ وہاں پر ایک خاص سرور کے معنی میں ہوگا جو انسان کو وہاں پر پانی پینے کے بعد حاصل ہوگی۔ خمر لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے لذت کا کام کرے گی۔ وانہار من عسل مصفی، اور شہد کی ایسی نہریں جو صاف کیا ہوا شہد، یعنی اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ جیسے ہمارے ہاں جب شہد ہوتا ہے تو پہلے اس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، یعنی کچھ فضلہ جات ہوتے ہیں، کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہاں پر اس شہد کے اندر نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے وہاں پر پھل بھی ہوں گے، یعنی ہر قسم کے پھل بھی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ باتیں تو جنت کی نعمتوں کے حوالے سے ہو گئیں۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہوگی کہ اپنے رب کی طرف سے بخشش۔ اب یہاں پر بخشش کس معنی میں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہو جائے گا، اور یہ اللہ کا راضی ہونا بہت بڑا مقام ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ رضائے الہی جس کو کہا جاتے ہیں کہ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ جو ہے وہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے۔ اب جیسے اسلوب اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا، یعنی وہاں پر ان لوگوں کی بات بیان کی جو کافر ہیں، جو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی لفظ استعمال کیا کمن زُیِّنَ لَہُ، کمن زُیِّنَ لَہُ۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایک فرق بیان کرنے کے لیے لفظ اسی طرح ارشاد فرما رہا ہے، کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ بندہ جس کو اتنی نعمتیں ملی ہیں جنت کی، کیا یہ بندہ اس طرح ہوگا کمن ہوا خالد فی النار جو جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا، اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور وہ پانی ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ کیا یہ اور یہ جنت کا ماحول آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اچھا، اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے افراد کے احوال ہمارے سامنے بیان فرما دیے، جس کا خلاصہ کیا ہے؟ ان دونوں جو پچھلا ہمارا ایک تسلسل چلا آیت نمبر 12 سے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈفرنس بیان کرتا چلا جا رہا ہے کہ مومن ایسے ہوں گے، کافر ایسے ہوں گے، اور مومن کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ اپنے اعمال کی جو صالحیت ہے ان کو برقرار رکھے گا، اور کافر دنیا کا سامان اور نفع تو حاصل کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی تشبیہ دے دی جانور کے ساتھ، کہ جس طرح جانور کو کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ حلال ہے حرام ہے، اسی طرح کافر کو بھی کوئی تمیز نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ مومن تمیز کر کے چلتا ہے، اور اس کے انعامات کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے سامنے ذکر کر دیا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، یعنی اب اس ہم ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ کفار۔ ان کافروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں میں یستمع الیک، جو آپ کے بعد فرامین یعنی خطبے سنتے ہیں، یعنی باقاعدہ بعض دفعہ سنتے بھی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حتی اذا خرجوا من عندک، پہلے آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، منافق ہیں یا کچھ یہ اس طرح کے افراد،
پہلے بیٹھے رہتے ہیں اور جب آپ کے بارگاہ سے اٹھ کر یہ چلے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. تو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب یہاں سے تمہارے پاس سے نکل کر جائیں گے، قالو تو علم والوں سے کہتے ہیں جن کو علم دیا گیا، ماذا قال آنفا ابھی انہوں نے کیا فرمایا، ازرائے طنز. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے انہوں نے کی گل کیتی ہوئی. مقصد صرف کیا ہوتا ہے، طنز کرنا، مذاق اڑانا کہ اب کیا بات ہوئی ہے. یعنی جیسا کہ اس وقت کے جو بڑے عالم تھے، عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مسخرہ کرنے کے طور پر، اچھا جو گفتگو اب کی انہیں آکھیا پھر تو انہوں کیا کہا اس نبی نے، ابھی کیا کہا ہے، ازراہ مذاق یہ ان سے بات کرتے. اب اللہ تعالیٰ یہ نتیجہ بیان، جیسے آج ہم نے وہ طبقات کبریٰ کی ایک روایت بھی ہم نے پڑھی کہ جو مدینہ منورہ میں ایک محدث کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو کسی نے ان کا مذاق اڑایا کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ نہ چلو، تم تو فرشتوں کے پروں کو توڑ رہے ہو. تو چونکہ اس نے بطور مذاق یہ بات کی، تو بطور مذاق یہ بات کی، تمسخر کے یہ بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس مذاق کرنے والے کے پاؤں وہیں پہ سکھا دیے. اب ان کے بارے میں یہاں پر بھی دیکھیں یہی نتیجہ، جو ان لوگوں نے مذاق کیا کہ اچھا کیا کہا تمہارے نبی نے، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا کیا حالت ہوتی ہے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. یعنی ان کو حق سمجھ ہی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اسی صورتحال سے بچائے. آج بھی بہت سارے ایسے افراد غلطی کرتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے. بھی ٹھیک ہے آپ دین نہیں سیکھ رہے، یا مذاق کبھی نہیں اڑانا چاہیے. مذاق کسی بھی حالت میں کسی کو ذلیل بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے نا کہ جو بندہ کسی کو اس کے گناہ کی وجہ سے شرمندہ کرے، ایک تو ہے نا آپ نیکی پہ مذاق اڑائیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو اتنا بندے کی گرفت فرماتا ہے ایسے معاملات میں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو اس کے گناہ کی وجہ سے شرمندہ کرتا ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس شرمندہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ یہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. یعنی یہاں پر تو آپ کسی کو اس کے گناہ کی وجہ سے شرمندہ نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ بندہ اس کی نیکی کے اوپر اس کو شرمندہ کرے یا مذاق اڑائے. لہذا اللہ کو یہ ادا پسند ہی نہیں ہے. اللہ کو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، دھیما انداز پسند ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی. واتبعوا اہواءہم، دوبارہ پھر وہی بات آگئی جو ہم نے پیچھے پڑھی، انہوں نے اپنی خواہش کی پیروی کی. لہٰذا وہی بات جو ہم نے پڑھی کہ اپنی خواہش تو ہر انسان میں پیدا ہوتی، مگر کرنا کیا ہے، اپنی خواہش کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کر دینا ہے. اجازت مل جائے تو اختیار کر لینا ہے، اجازت نہ ملے تو اختیار نہیں کرنا، بس رک جانا ہے. یا اللہ میں اپنی خواہش کو تیرے حکموں کے آگے قربان کرتا ہوں. واتبعوا اہواءہم. اب آگے کیا فرمایا، کمال کا جملہ ہے یہ والا بھی، والذین اہتدوا، جنہوں نے ہدایت کی راہ لی، یعنی ٹھان لی کہ ہم نے ہدایت کے راستے پہ چلنا ہے، حضور کی باتوں کو غور سے سننا ہے، غور سے سننا بھی ہے اور نفع بھی اٹھانا ہے. تو ہوگا کیا، زادہم ہدن، اللہ ان کی ہدایت اور بڑھا دیتا ہے. اب جن کی نیتیں صاف ہوتی ہیں اللہ ان کی ہدایت اور بڑھاتا چلا ہے. اب جو سنتے ہی منفی نیت سے ہوں، خدا نخواستہ، یعنی نیت ہی منفی ہو، یعنی بس درمیان سے بعض دفعہ کوئی بات نکالنی ہے، کوئی تمسخرہ کرنا ہے، بعض دفعہ ایسا ماحول ہم بنا لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا، غور سے سننا ہے. حضور کی باتیں ہو رہی، کون سی ہے ہماری باتیں، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں. غور سے سننا ہے اور اس نیت سے سننا ہے کہ اے میرے اللہ، جو یہ قرآن ہم سن رہے ہیں اس کے صدقے تو ہمارے سینوں کو کشادگی عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو کھول دے. اب اس کا نتیجہ کتنا خوبصورت اللہ نے بیان فرمایا،
والذین اہتدوا زادہم ھدی، جنہوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت اور بڑھا دیتا ہے۔ وآتاہم تقواہم، پھر بات وہیں پہ آ گئی، وآتاہم تقواہم، اور اللہ ان کی جو پرہیزگاری ہے ان کو عطا فرما دے۔ یعنی یہ نتیجہ ہے، اور یہی انسان کا اصل عروج اور کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ تقوی مل گیا تو سمجھو بچ گیا، یعنی تقوی ہی انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے نا۔ اب دیکھیں ہدایت اس نے لینی نا، تو جو ہم نے قرآن میں پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو متقین کے لیے ہدایت قرآن، تو جن کو اللہ تعالیٰ تقوی دے دے، تقوی کا وہی سادہ سا مطلب کہ بچنے کی عادت پیدا کر دے، یہ سادہ سا اس کا مطلب ہے، لمبی چوڑی تشریح اس کی ہم نہیں کرتے۔ بچنے کی عادت پیدا ہو جائے کہ میں نے جہنم سے بچنا ہے، برے راستے سے بچنا ہے، تو جب اس کے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے گی بھی میں نے بچنا ہے، کوئی کام کرنے لگا، کوئی بات کرنے لگا بھی میں نے بچنا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے قرآن کو کھولے گا کہ میں اس چیز سے بچنا چاہتا ہوں، قرآن اس کی رہنمائی کر دے گا، وہ بچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تقوی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا نور عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔